السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر ایٹ پاکستان۔ اہم معاملات ہیں آج کے، تین جو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ ایک ہم نے دیکھا کہ جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں انہوں نے ایک آج پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کافی باتیں کی۔ اس میں انہوں نے پہلے تو ذکر کیا، انہوں نے کہا جو پی ٹی آئی ہے وہ آپ کو یاد ہے گاڈ فادر کا لقب دیا تھا جسٹس کھوسہ صاحب نے ان کی شریف خاندان کو جب ان کی ججمنٹ آئی تھی تو پاناما کیس پہ۔ تو آج جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے انہوں نے کہا کہ جی جو پی ٹی آئی ہے وہ پیبلو ایسکوبار، وہ ایک ہیں ڈرگ ڈیلر تھے، کولمبیا کے بہت مشہور ڈرگ ڈیلر، اور جو بڑا وائلنس کرتے تھے اور اپنا یعنی کہ لوہا منوایا تھا تھرو ہز وائلنس، اور لوگوں کو بڑا ایک پاپولر قسم کا فگر بننے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ملک احمد صاحب تھے اس پریس کانفرنس میں، اور تارڑ صاحب تھے، اور عظمیٰ بخاری صاحب تھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جو پی ٹی آئی ہے نا، یہ اصل میں ہے اس نوعیت کی یہ تنظیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مئی 9 ہوا ہے، مئی 9 کی طرز کا یہ ایک اور کرنے چلے ہیں معاملہ۔ پہلے انہوں نے فوج پر اٹیک کیا تھا، اب وہ جو آئینی ادارے، انہوں نے کہا جو سویلین بیوروکریسی ہے، پھر انہوں نے وہ جو انگریز یہاں تھا، انگریز نے ایک ٹرم کی تھی کوائن، اسٹیل فریم آف ایڈمنسٹریشن۔ اسٹیل فریم وہ کہتے تھے سی ایس پی کو، جو ایڈمنسٹریشن یہ انگریز کا بنایا ہوا ایک نظام تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو اسٹیل فریم ہے پاکستان کا، اس پر یہ پی ٹی آئی والے جو پیبلو ایسکوبار جیسی یہ ایک دھڑا ہے، ایک تنظیم ہے ڈرگ ڈیلرز والی، تو انہوں نے کہا یہ ویسے اب کرنے جا رہے ہیں اب ان پر اٹیک۔ تو انہوں نے کہا یہ جی اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ معاملہ کل ہوا ہے اس کا کمشنر صاحب کا، کمشنر چٹھا نے جو باتیں کہیں اور جو انہوں نے الزام لگائے، تو انہوں نے کہا یہ پھر پی ٹی آئی نے جو آر اوز ہیں اور یہ تمام لوگ ہیں جو انوالو رہے ہیں، جو ظاہر ہے کوئی ایجوکیشن آفیسر، کوئی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، انہوں نے کہا یہ جو تمام لوگ ہیں ان کی تصاویر، ان کی فیملی کی تصاویر، ان کے نام انہوں نے یہ لگائے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ان پر اٹیک ہو تو یہ ٹیررزم ہوگا ان لوگوں پہ اگر یہ جو چیزیں پھیلائی جائیں۔ تو یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ اگر لوگ بہت بکھرے ہوئے ہوں، پھر آپ یہ اس طرح کی چیز کریں، لوگوں کی تصاویر لگائیں، اور تو پھر اٹس obviously you're always inviting danger۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کس نے لگائی ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آج پورے دن سے تقریباً زیادہ وقت تو ٹویٹر جو ہے جس کو ایکس کہتے ہیں وہ ڈاؤن ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب یہاں ہم نے طے کر لیا ہے جو ذمہ داری لیتے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کی سیاست کی بھی، ان کا خیال ہے کہ آپ نے اگر سٹیبلٹی کو اپ کرنا ہے تو پھر آپ سوشل میڈیا کے ٹویٹر کو ڈاؤن کریں۔ تو آج پورے دن سے وہ ذرا ڈاؤن ہی ہے۔ تو یہ معاملہ ہم خود چیک نہیں کر سکے کہ یہ کس نے تصاویر لگائیں، اور انہوں نے یہ کہا پی ایم ایل این کی، یہ پھر ایک ان کی آج ایکوزیشن تھی، اور انہوں نے پھر یہ بھی کیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ان کے جو ایک ہیں صاحب جو کافی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا میں، ان کی انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کا واٹس ایپ ملا ہے، اور پھر انہوں نے اسکرین پہ دکھایا، وہ ہم اگر دکھا سکتے تو اچھا ہوتا ہے کہ اسکرین پہ انہوں نے دکھایا کہ جی پی ٹی آئی کے وہ آپس میں انہوں نے واٹس ایپ کال کی ہے انہوں نے کسی کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ٹیم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جو ہیں سوشل میڈیا کے ہیڈ، وہ بتا رہے ہیں کہ جی اب اسٹینڈ بائی فار دا کمشنرز پریس کانفرنس۔ تو اس کا مطلب انہوں نے یہ بتایا کہ کمشنر کی پریس کانفرنس کا ان کو پتہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ، اور وہ دکھا رہے تھے پیچھے اسکرین پہ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ بھی اس میں کہا ہے کہ کیپ دا جرنلسٹ ان لوپ، اور شاید ان کا نے کہا کہ حامد اور اس طرح کوئی نام دو تین انہوں نے کہا کہ ان کو رکھیں لوپ میں۔ تو ان کا لب لباب جو تھا وہ یہ تھا کہ جی یہ جو سب چیزیں ہیں جو کمشنر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، جس کے بارے میں بہت قیاس آئی ہیں، اور اب ایک انکوائری بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ بڑے مزے کی انکوائری ہے، کیونکہ انکوائری وہی کر رہے ہیں لوگ جو یعنی جن کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہی انکوائری کریں گے، اور جن کو انکوائر کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جاب ہے ظاہر ہے آن لائن۔ تو obviously اس کو آپ کریڈیبل انکوائری تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو نہیں کہہ سکتے اگر جو پارٹی انوالوڈ ہے وہی کرے انکوائری، پر بہرحال
بڑی تیزی سے بڑی ایفیشینٹلی اس پہ انکوائری شروع ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو ہے تمام معاملہ یہ اصل میں کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے. وہ کمشنر صاحب شاید انوالوڈ تھے ان کے ساتھ, اور کمشنر صاحب کی بھی آپ کو معلوم ہے جو کہانیاں, ایک طرف یہ ہے کہ جی بہت کلوز تھے وہ پی ایم ایل این سے, حمزہ شہباز شریف سے اور شہباز شریف صاحب کی کابینہ, اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی سے کوئی ان کا رشتہ ہے اور ان کے کوئی خاندان والے پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے ان کی بہو کا. اور پھر جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایک ویزا ہے امریکہ کا. انہوں نے کہا جی وہ جو ویزا ہے وہ انہوں نے لیا 5 سال کر لیں جی, ویزا تو سب کے پاس ہوتا ہے. اور پھر یہ سوچیں کہ کوئی پریس کانفرنس کرے اور اتنی دھماکہ خیز بات کر دے, تو وہ کوئی آپ یو ہیو ٹو بی اے نارمل پرسن اینڈ ناٹ اے نارمل پرسن ٹو تھنک کیا وہ پریس کانفرنس کریں گے اتنی دھماکہ خیز, اور آپ اپنا اٹھائیں گے پاسپورٹ اور ویزا اور آپ جہاز پہ چڑھ جائیں گے. تو اب مطلب اس ویزے کا کیا ہمیں نہیں معلوم کیا مطلب تھا وہ ویزے کے حوالے سے کرنا. تو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے بہت سے لوگوں نے کہا جی ان کا ذہنی جو توازن ہے ٹھیک نہیں. یہاں آئی مسٹ سے کہ ہم کبھی بات نہیں کرتے, بٹ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں محسن نقوی, ان کے بارے میں یہ کہنا پڑے گا کہ ہی ہیڈ دا ڈیسنسی کہ انہوں نے کہا کہ انکوائری کریں گے. وہ اس کورس میں نہیں پڑے کہ وہ کہیں کہ جی یہ دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے. ہی ڈڈ ناٹ سے دس. اور باقی جو ہے سب کہہ رہے ہیں جی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. خیر بہرحال انکوائری کی بات کی ہے کہ انکوائری بھی کی جائے گی. تو یہ پھر آج لبے لباب تھا اس پریس کانفرنس کا. اور آخر میں جو انہوں نے فرمایا, انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہم متبع کرتے ہیں یہ جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ کس چیز کا انتظار کریں, وہ جا کے ان کو دیکھیں. یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں جو مئی 9 جیسا ایک اور سانیہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں, اور وہ سانیہ اس دفعہ سول ایڈمنسٹریشن کو. تو ایک تو یہ بات تھی, اس پر بات کریں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے خود اپنی ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بنیں گے پرائم منسٹر اور ہمیں جو ہے وہ ووٹ ملے گا. اور آپ دیکھیں, اور ہمارے پرائم منسٹر نامزد جو ہیں گوہر ایوب, وہ عمر ایوب صاحب, گوہر ایوب صاحب کے صاحبزادے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بنیں گے پرائم منسٹر. وہ ادھر ہمارے پاس بیٹھے ہیں, اور وہ انہوں نے کہا عمر ایوب صاحب نے کہ ہمیں اتنے ووٹ ملے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جو 45 فارم 45 ہے اس کے تحت تو ہمارے پاس 180 سیٹس ہیں, تو ایک ہمارے پاس کلیئر میجورٹی ہے اور ہم آگے چلیں گے اس پہ. انہوں نے کہا ہم کچھ پارٹی سے بات بھی کریں گے, کچھ سے کر بھی رہے ہیں. اور ان کا بیسکلی یہ تھا کہ بھئی کوئی اور تو جیتا ہی نہیں ہے جو باقی, خاص طور پہ پنجاب کی بات انہوں نے کی, اور سینٹر کا کہا ہم بنائیں گے, اور گنڈا پور صاحب کا کہا کہ ہم وہ وہاں بن رہے ہیں سی ایم کے پی کے کا. تو انہوں نے جنرلی اس طرح کی بات کی. اور انہوں نے کہا کہ جی جو یہ انہوں نے بھی کہا کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا نام لیا ہے انہوں نے جو کمشنر صاحب ہیں, تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کے چیئرمین بھی پریزنٹ, انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں اور ہم بالکل ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ وہ ریزائن وغیرہ کریں, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ اپنی جو اس وقت کمیٹی بن رہی ہے, کمیٹی تو نہیں بن رہی, وہ شاید دے ڈنٹ نو, کیونکہ کمیٹی تو نہیں بن رہی. کل کیس ہے ایک, اس کیس پر جو چیف جسٹس صاحب نے جو کل اپنے چیمبر میں گفتگو کی 5 ججز کے ساتھ, انہوں نے یہ فرمایا, یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی ہم کیس جو ہے ایک فریش الیکشنز کال کرنے کا, ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں جنہوں نے کہا یہ الیکشن جو ہے مینڈیٹ چوری ہوا پی ٹی آئی کا, تو ہولڈ فریش الیکشن. سو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہم اسی میں اس کو بھی ڈیل کر لیں گے, لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہ اس پہ نہ بیٹھیں بینچ پہ, تو بٹ چیف جسٹس صاحب از آن دا بینچ. اچھا, اور فائنلی جو بھی بلاول بھٹو صاحب کی تقریر تھی, بڑی وہ ہم تو کہیں گے بڑی تگڑی تقریر تھی. سنیے کچھ اس کے اقتباسات. فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں, ہمارے ووٹ مانگے ہیں, ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. ان سے کوئی وزارتیں نہیں لیں گے, اپنا کوئی فائدہ نہیں, آپ کا فائدہ ان پہ بات ہوگا. ہم انشور کریں گے کہ پاکستان میں جمہوریت بچے. اس کو بچانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر کی جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ہمارا امیدوار صدر زرداری ہوگا. جب صدر زرداری اپنا عہدہ سنبھالتا ہے تو وہ وفاق کو بچا دے گا. تو بلاول بھٹو نے جو اپنی تقریر کی اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ بھی کہا, انہوں نے ناظرین کہ ہم جو ہیں ہم نے انکار کر دیے ہم
کسی صورت نہ پرائم منسٹرشپ لیں گے، نہ ہم گورنمنٹ شیئرنگ کریں گے کہ آدھا وقت وہ اور آدھا وقت ہم. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو پی ایم کی جو پوزیشن ہے ہم نہیں لیں گے، ہم کابینہ میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہا آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کو ہمارے وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے پریزیڈنٹ کے. اور یہ انہوں نے کہا کہ اور تو ہمیں جگہوں کا نہیں پتا، لیکن سندھ کی جو حکومت ہے وہ فارم 45 پر کھڑی ہے. تو انہوں نے یہ کر دیا کہ بھئی لیجیٹیمیٹ ہے جو فارم 45 کی جو بات ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ہم نے کہا کہ بھئی ان کا اور پارٹیز کو ہم کہتے ہیں جو آپ کو شکایات ہے آئے ساتھ مل کے تو ہم جو ادارے ہیں ادھر یعنی کہ الیکشن کمیشن وغیرہ ادھر ہم فارم 45 پر بات کرتے ہیں. تو اور انہوں نے کہا میں پھر کہتا ہوں پاکستان کھپے. آپ کو یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پہ ان کے والد نے یہ کہا تھا اور وہ بڑی ایک اہم اس وقت پوزیشن لی تھی. اب بھی انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں پاکستان کھپے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا فائدہ ہو تو ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم حکومت نہیں لیں گے، ہم سندھ میں اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. تو ہمیں لگا کہ وہ ایک اچھی ان کی تقریر تھی. اور جی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور پیر پگاڑا صاحب کو ہاتھوں ہاتھ لیا، انہوں نے دو ہاتھ کیے. انہوں نے کہا جی یہ ٹریک ریکارڈ ہے، یہ ہماری پشتوں نے آپ کو ہرایا ہے آپ کی کنسٹیٹوئنسی میں. اب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دھرنا کر دیا ہے. تو ایک طرف انہوں نے کہا کہ جی آپ کے جو ہیں مولانا صاحب آپ کے تو شاگرد ہیں وہاں جو آ جاتے ہیں آپ کے جلسوں پہ اور آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ مل جائے گا، اور ادھر پیر صاحب سے کہا کہ آپ کے مرید ہیں وہ آ جاتے ہیں آپ کا خیال ہے ووٹ ملے گا. لیکن ووٹ ہمارا تھا، ہمیں ملا ہے. اور ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام فارم 45 ہیں جو کہ یہ آپ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وی ون دی الیکشنز ان سندھ. تو انہوں نے کہا ہماری بھی سیٹیں چھینی گئی، تفصیلات تھیں. تو یہ تمام 3 معاملات ہیں بڑے. تو اس پہ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے بھی لیڈر ہیں، یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب الیکٹ ہوئے ہیں پھر سے ایم این اے، وہ بھی ان کو نوٹیفائی بھی کیا ہے الیکشن کمیشن نے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، بہت شکریہ محمد صاحب فار جوائننگ اس. اور ہمیں پیپلز پارٹی سے ندیم افضل چند صاحب بھی جوائن کریں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں ایک چھوٹی سے. ویل کم بیک ٹو ڈسکس آن دس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جو 3 پارٹیز کی لیڈرشپ نے آج مختلف سٹیٹمنٹس دی ہیں تو اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے. ہمارے پاس تینوں پارٹیز کے لیڈرز ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب. بہت شکریہ سینیٹر صاحب فار جوائننگ اس. ہمیں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے کی سینئر لیڈر ہیں. تھینک یو شرمیلا فار جوائننگ اس. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے. تو شروع کرتے ہیں آپ سے سینیٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج پی ایم ایل این نے تو آپ سے کیا کہا ہے کہ آپ ایک وہ ڈرگ جو مافیا کا سرگنا تھا پیبلو ایسکوبار، آپ کی پارٹی کا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے اور آپ کی جو کام ہے اس سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں اور آپ لوگ ایک مئی 9 کی طرح ایک اور شروع کر رہے ہیں. آپ نے سنا سارا جو ہم نے کہا؟ دیکھیں اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا ہے کہ جب انہوں نے پیبلو ایسکوبار کی بات کی ہے تو اگر ہم اس کی لائف پڑھ لیتے ہیں کہ جس طریقے سے تھا تو اس میں مجھے زیادہ مشابہت تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بنتی ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی اس کی جتنی بھی ویلتھ تھی وہ ساری غلط طریقوں سے آئی تھی. نمبر 2 وہ بھی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس نے کوئی گریجویشن نہیں کی تھی. اور عمران خان بھی ہمیشہ یہی کہتا ہے ایک تو یہ ان پڑھ ہے، اوپر سے یہ لوگ کوشش بھی نہیں کرتے. تیسرا یہ تھا کہ وہ بھی 1981 میں 82 میں غالباً اسی ٹائم پہ وہ بھی پالیٹکس میں آیا تھا جس ٹائم پہ یہ آئے تھے. اور ان کو آلریڈی لوگ سیسیلین مافیا کی بات کر رہے تھے. تو سیسیلین مافیا بیسیکلی یہ سارے ایک ہی وقت کے سارے ہر جگہ پہ اس لحاظ سے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، دیکھیں ان لوگوں نے جس چیزوں کے اوپر یہ بات کر رہے تھے نا، جو اصل چیز جس سے یہ سارا جو ایرپٹ ہوا ہے وہ اس کمشنر کی بات ہوئی تھی. اب میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کمشنر کا کوئی تعلق نہیں ہے الیکشن سے ڈائریکٹلی.
کتنی تصویریں ایسی ہیں جہاں پہ وہ کمشنر جو تھا وہ جا کے الیکشن کے جو پروسیس ہو رہا تھا وہاں پہ جو آر اوز بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ جو باقی لوگ بیٹھے تھے, وہ جا کے ان کو دیکھ رہا تھا. نمبر 2, میں ایز این آر او ہوں, میں ڈپٹی کمشنر ہوں, مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اب میں حوالے ہو گیا ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے. فیئر انف. لیکن یہ مت بھولیے کہ میں ایز ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر میں اسٹل کمشنر کے انڈر آتا ہوں. میری ایک ذمہ داری الیکشن کمشنر کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. میری پروموشن کمشنر کی وجہ سے, میرا ہر ایک کام کمشنر کی وجہ سے, اور یہ وہ کمشنر ہے جس کی فیملی بیک گراؤنڈ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اور اس کے بعد میں بڑا بیوقوف ہوں گا کہ میں ایک ایسی بات کر لوں کہ جس کے بعد مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر ساری ذمہ داری آئے گی, مجھے پروف کرنے والے آئیں گے. اور جب وہ کہتے ہیں نا کہ ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں وہ جو لنک کر رہے تھے کہ وہ کرو, دیکھیں جب میں ایک پریس کانفرنس کر رہا ہوں تو میں پہلے سے ہی سب لوگوں کو بلاؤں گا کہ میں تیار ہوں پریس کانفرنس کے لیے. تو اس میں اگر پریس والے آ رہے ہیں تو میڈیا والے, سوشل میڈیا والے, سب کو پتہ چل رہا ہے. سینیٹر صاحب سوال تو کچھ اور ہے, کیونکہ انہوں نے سوال انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آپ نے آر اوز وغیرہ کی تصاویر سوشل میڈیا پہ لگائی ہیں, ان کی فیملیز کی لگائی ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے ان کی فیملیز کی اور آر اوز کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑتی ہے. انہوں نے تو یہ کہا ہے, اس کی ذرا مجھے وضاحت کیجیے. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر جنرلی دیکھا جائے تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر جنرلی دیکھا جائے تو کسی کے گھر میں گھس کے اس کی ماں بہنوں کو اٹھانا نہیں چاہیے. اگر جنرلی دیکھا جائے تو کسی کی چادر اور چار دیواری کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. اسپیسیفکلی بھی آپ کہہ رہے ہیں, میں دونوں میں بات کروں نا, میں صرف اس میں وہ بھی کہہ رہا ہوں جو ان لوگوں نے کیا, جو ان کی حکومت میں ان کے انڈر ہو رہا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. آج بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. آج بھی ان کی اگر وہ بندہ نہیں ملتا تو اس کے گھر میں گھس کے اس کی بیوی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, پی ایم ایل این تو نہیں ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے. ہر وہ چیز جو پی ایم ایل این کر رہی تھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ ان کو دیکھ لیں, جس طریقے سے یہ عامر مین نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, واز ہی لکنگ لائک اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اس کے جو کمنٹس تھے وہ ان بائس لگ رہے تھے آپ کو. جس طریقے سے وہ آدھے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا, واز دیٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو بائی جو انفارمیشن منسٹر ہے آف اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ؟ دیٹ واز ناٹ لائک دیٹ. سو یہ کہنا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, فیئر انف. آپ لوگوں کو سی ایم نے تو کہا کہ جی ہم انکوائری کریں گے. آپ بالکل انکوائری کریں, آپ انکوائری کریں. میرے خلاف انکوائری ہے, میرا ہی جو ملازم ہے وہ میرے خلاف والی انکوائری کو, میرے خلاف جس نے بات کی اس کو انکوائری کرے گا. کیا یہ طریقہ ہے انکوائری کا؟ اچھا تو ذرا سوئچ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضل چودھری جوائن ہمیں کریں گے ناظرین, تو ان سے ہم اس پر اور گفتگو کریں گے. لیکن میں چاہوں گی یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, او آئی فارگاٹ یو آر ڈاکٹر شرمیلا فاروقی. آئی شوڈ ٹیک یور فل آئیڈینٹی ہونی چاہیے. اچھا تو فل ڈسکلوجر ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ آج بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ہماری تو گورنمنٹ کم از کم فارم 45 پہ کھڑی ہے, ہمارے پاس سب پروف ہے, سب کچھ ہے, جہاں جہاں ہم جیتے ہیں. تو پھر کیا ہم سمجھے کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ ایکنالج کر رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی فارم 45 لے کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے, کہ کسی حد تک پیپلز پارٹی انڈرسٹینڈز اینڈ سپورٹس دیٹ؟ دیکھیں جی, آف کورس اگر کسی کے پاس جینوئن فارم 45 ہے تو the right forum to agitate this situation or this position is the Election Commission of Pakistan. اگر تو یہ کلیم جس طرح پی ٹی آئی کرتی ہے کہ ان کے پاس فارم 45 ہے اور اس میں وہ جیتے ہوئے ہیں اور پھر فارم 47 کے اندر کوئی اور رزلٹ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی ان کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور انہوں نے بہت سارے کیسز میں کیا بھی ہے اور وہ رائٹ فارم ہے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بھی تحفظات ہیں, اور یہ ایسا الیکشن ہے جس میں جیتنے والا بھی احتجاج کر رہا ہے, ہارنے والا بھی احتجاج کر رہا ہے. ہم بھی احتجاج کر رہے ہیں بہت ساری سیٹوں پہ, لیکن ہم اس فورم پہ جا رہے ہیں جس فورم پہ ہمیں کوئی ریلیف مل سکتی ہے. اب یہاں پر تو ایک عجیب ہی ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ ہارے آپ خیبر پختونخوا میں ہیں, دھرنا آپ سندھ کے اندر دے رہے ہیں. ایک عجیب ہی ماحول ہے. دیکھیے سسٹم کو آگے چلنا چاہیے. الیکشنز ہو گئے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگے الیکشنز ہوئے, جیسے بھی ہوئے,
لیکن ہو گئے. اب آپ کے پاس کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں؟ آپ کے پاس ریمیڈی یہ اویلیبل ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر ریزرویشن ہے, احتجاج ہے, تو آپ صحیح فورم پہ جا کے اس کو ایگزاسٹ کریں. عدالتیں بھی موجود ہیں اور اعلیٰ عدلیہ بھی موجود ہے. سو گو دیر. اور یہ ہمیشہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. میں تو یہ کہوں گی نسیم صاحبہ کہ اگر 2018 میں جب ساری جماعتوں کو سوائے پی ٹی آئی کو یہ اعتراض تھا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے نا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اس دوران کیا ہوا, وہ پورا الیکشن متنازع ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوئی. اگر عمران خان کی حکومت اس وقت تحریک انصاف کے سربراہ تھے اور انصاف کی بات کرتے تھے, انویسٹیگیٹ کروا لیتے, اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ذمہ داران ہے اس کو اکاؤنٹیبل کر دیتے, تو آج یہ ماحول نہ ہوتا کہ ای ایم ایس بیٹھ جاتا. تو اس پاکستان کی تاریخ میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جی یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں, احتجاج شکایت ہوتی ہے, متنازع الیکشنز ہوتے ہیں, لیکن آگے چلتے ہیں. عمران خان تحقیقات کروا لیتے, ونس اینڈ فار آل ایک چیز سیٹل ہو جاتی, لیکن انہوں نے بھی پوائنٹ ویل میڈ. جی بالکل ٹھیک. ناظرین بریک لیتے ہیں چھوٹی سے, ویل کم بیک ٹو ڈسکس آن دس. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جو کہہ رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, سینیٹر صاحب, جو فرما رہی ہیں کہ جی آپ جائیں اصل جو صحیح فورم ہے, تو آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی اسٹریٹجی اس وقت کیا ہے پارٹی کی. ایک طرف تو آپ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں لے کے شکایات, پھر آپ سپریم کورٹ سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں بھی اس کی سنوائی ہوگی. کوئی کیس ہے جو بھی لگا ہے ابھی تک؟ اس طرح ہے کہ obviously ہم لوگوں نے 3 چیزیں کی ہیں. ایک, ہم لوگ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں. اس میں بعض لوگوں نے غلط کیا کہ وہ ڈائریکٹ کورٹ کے پاس چلے گئے تھے اور کورٹ نے ان کو ری ڈائریکٹ کر دیا الیکشن کمیشن اس کا کیا فیصلہ دیتا ہے. اس کے بعد obviously ٹریبونل میں جائیں گے. 90 days ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریبونل میں جائیں گے. یہ آلریڈی جا چکے ہیں. جو پرسوں ہم لوگوں نے دکھایا تھا فرائیڈے کو, اس میں ہم لوگوں نے 75 کینڈیڈیٹس وہ بتائے تھے. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں. اچھا, اس میں بہت سارے انڈیپینڈنٹ ایسے لوگ ہیں, جیسے میں اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں. 47-48 میں وہاں پہ مرتضیٰ کھوکر صاحب بھی تھے. مرتضیٰ نواز کھوکر صاحب نے بھی کہا کہ ان کے بھی فارم 45 کے تحت پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے. نہیں, بٹ دیٹس ناٹ the sir, the question is کہ یہ جو کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ یہ 2 معاملات آپ کہہ رہے ہیں آپ اٹھا رہے ہیں, کورٹ بھی گئے وہاں بھی, تو اب آپ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پارلیمان میں تو بیٹھیں گے. بالکل بیٹھیں گے. ہم دیکھیں پارلیمان میں بیٹھیں گے, کیونکہ ہم لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ ونس بٹن ٹوائس شائے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم پارلیمان سے اس وجہ سے نکلے تھے کہ یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اور کانسٹیٹیوشن نہیں, وہ سیاسی نہیں. دیکھیں جو مرضی ڈیسیژن ہو, جب آپ نے اسمبلیز ڈیزالو کر دی تو ڈائریکٹ آرٹیکل 224 آ جاتا ہے. پاکستان میں سیاست ہے اور پاور پالیٹکس ہے, تو دونوں کو سمجھیں, دونوں سمجھیں گے تو کانسٹیٹیوشن نہیں ہے نا, آپ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے نا. So that means there is no constitution. تو پھر آپ you are in the game. So that is why now we are playing the same game that they are more wisely by going into pitch پہ آ کے انہی کو ہرا کے جائیں گے. اچھا, تو یہ جیسے کہہ رہے تھے آج بلاول بھٹو, جو صحیح کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, خالی تو آپ نہیں خود بن سکتے. ظاہر ہے کہ جیسے پارلیمان جب ایک دفعہ بیٹھے گا تو کچھ 3-4 دنوں میں آپ کو یو ہیو ٹو الیکٹ دا پرائم منسٹر, تو آپ کے پاس جو بھی سیٹس ہیں اس میں تو آپ کو پرائم منسٹر نہیں ملنے لگا. یو ول نیڈ سم پارٹی, پیپلز پارٹی وغیرہ کی سپورٹ. تو آپ نہ کسی سے, ہر ایک سے کٹی کی بھی ہے بات, کسی سے آپ کر نہیں رہے. اس طرح ہے کہ ابھی تو کچھ ٹائم ہے, میرے خیال میں 29 تک کچھ ٹائم ہے کہ جب پارلیمنٹ کو بلائیں گے وہ. ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کے لیے یہ جو 45, اچھا فارم 45 کو جج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فارم 45 نہیں, but you know that there's a system نا. نہیں, there is a system, but that system cannot take a very long time نا. ہم سپریم کورٹ سے یہ درخواست کر رہے ہیں یا ٹریبونل سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ for the sake of the stability of Pakistan, let's get یہ پرابلم solved early. اس کو 5 سال نہ لٹکائے, 6 سال نہ لٹکائے, وہ نہ کریں, جلدی کریں. اچھا, اس کی وجہ سے اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمارے جب ہمیں 75 جب نہیں ہوتا ہم پارلیمان میں بیٹھے نا, پھر ہم پارلیمان میں بیٹھ کے دیکھیں گے کہ اسٹرینتھ کیا ہے. تو پھر اس وقت آپ you won't talk to anybody to get for the time being we have, ہم لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ ہم لوگ حکومت نہیں بنائیں گے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن اگر ہمیں جب ہمیں ہمارے یہ 75 لوگ واپس مل
جائیں گے تو دین وی آر 168 وداؤٹ دیٹ تھنگ پلس وہ کر کے ہم آرام سے بنا سکتے ہیں. Move off the chair, we want to sit on that. Yes, of this course, is what you think of you will course, be able to. of course. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر شرمیلا صاحبہ you've got the answer نا. وہ کہہ رہے ہم اس طرح سے چلیں گے تو وہ پھر اپوزیشن یعنی کہ وہ کابینہ میں نہیں ہوں گے تو اسی طریقے سے جیسے آپ کابینہ میں نہیں ہوں گے وہ بھی کابینہ میں نہیں ہوں گے. لیکن جی بات یہ ہے کہ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ بات سنی تھی کہ یہ پارلیمان میں تو جائیں گے. پہلے تو یہ پارلیمان کو کوئی وقت ہی نہیں دیتے تھے, پارلیمان سے باہر ہی بیٹھ کے سیاست کرتے تھے, لیکن شکر ہے پارلیمان میں جائیں گے. اب پارلیمان کو چلنے بھی دیں اور اپنی جو ایجوٹیشنز ہیں وہ صحیح جگہ پر ایگزاسٹ کریں. صحیح بات ہے, دیکھو سسٹم ہیز ٹو گو آن. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے ہم بالکل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے آن کیس ٹو کیس بیسس. اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہے جو ملک کے لیے ضروری ہے, کوئی ایسے معاملات ہیں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں جہاں پر ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے, وی ول ریویو اٹ آن کیس ٹو کیس بیسس اور پھر ہم اس طریقے سے اس کو لے کے آگے چلیں گے. کیونکہ ہمارے پاس اگین آپشنز کیا ہیں. آپشن اگر یہ ہے کہ اگر ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کرتے, پی ٹی آئی بات کرنا چاہتی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ اس ملک میں کوئی پارلیمان نہیں چل پائے گی, کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا, کوئی کابینہ نہیں ہوگی, تو سسٹم ول کولیپس. اٹ ہیز آلریڈی کولیپسڈ اور مزید برائی آ جائے گی. اور ایونچولی جو تکلیف میں جو لوگ ہیں, پاکستان کے لوگ تکلیف میں ہیں, جو ہماری جانب دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنا میک اپ یور مائنڈ. تو ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آگے. ویلکم بیک ناظرین. تو آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں فریش الیکشنز کے حوالے سے, کیونکہ ہم نے سنا کہ پی ٹی آئی کے جو پریزنٹلی چیئرمین ہیں گوہر صاحب, انہوں نے کہا کہ جی ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ دیکھیں کمشنر صاحب نے جو کہا ہے تو اب فریش الیکشنز ہو جانے چاہیے. تو اب اس کے بعد پی ٹی آئی کی کوئی سمجھ نہیں آیا, انہوں نے کہا جی اس کو ہم ٹھیک کریں, اسی کو صحیح کریں اور ہم اسمبلی میں جائیں گے. تو کچھ کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کی پوزیشن پہ. اور بلاول بھٹو نے تو بڑی کلیئرلی آج کہہ دیا کہ بھئی ہم بھی بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں اور ہم پاکستان کی خاطر ہم چاہیں گے کہ اسمبلی چلے, اور لیکن ہم پوزیشنز کوئی نہیں لیں گے. تو آپ بتائیے گا کیا ایکچوئل کیا ہے سینیٹر صاحب پی ٹی آئی کی پوزیشن آن دس میٹر؟ دیکھیں, اگر ہم ابھی پچھلے 4-5 دنوں میں ہم دیکھیں کہ جتنے جو لیڈرز ہیں, انکلوڈنگ یہ کمشنر لیڈر تو نہیں ہے لیکن یہ ایک بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے, اس میں آپ پورے ایک اس لحاظ سے کافی امپورٹنٹ عہدہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم دیکھیں محمود اچکزئی صاحب کے, مینگل صاحب کے, پیر پگاڑا صاحب کے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے, جب ہم ان سب کے بیانات دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اب ہم چلے جاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کا تو کہہ رہے ہیں ساری تو آپ کو جتا دیا چوری کر کے, یا ان کا مینڈیٹ. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ جتایا کہ اس یہ نہیں ہے کہ ہم جیتے ہیں یا آپ جیتے ہیں, اٹس اباؤٹ دا کریڈیبلٹی آف دا پروسیس. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں, واٹ از یور پارٹیز پوزیشن رائٹ ناؤ؟ پارٹی پوزیشن ہم دو طریقے سے ہم جا رہے ہیں. ہمارا بیسیکلی دو ہے. نمبر 1, جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ خرچہ نہیں کرتا, پاکستان اس میں نہیں آتا ہے, آپ فارم 45 کو سامنے لے, اس کے بیسس پہ جو ڈیسیجن لیتے لے لیں. لیکن اگر آپ پارلیمانی ہسٹری دیکھیں جس لحاظ سے جو کو ہم فالو کرتے ہیں, تو وہاں پہ جب بھی ہنگ پارلیمنٹس ہوا ہے یا جب بھی ایسی چیزیں آئی ہیں زندگی میں, آپ برٹش ہسٹری دیکھ لیں, سب سے پرانی تو انہی کی ہے. تو جب آپ ان کو دیکھ لیں تو پٹ دا ینگر کے زمانے میں دوبارہ الیکشنز ہوئے, 1 مہینے 2 مہینوں کے اندر ہوئے. پٹ دا ینگر نہیں, اپنا بتائیں واٹ از یور پوزیشن. ہمارا پوزیشن یہ ہے کہ وی تھنک نمبر 1 کہ لیٹس ڈو لائک دس, کہ یہ جو فارم 45 کے تحت ہمارے پاس بھی ہیں. اب میرے حلقے میں لیٹس سے پی ایم ایل این کے علاوہ اور بھی 6 کینڈیڈیٹ تھے, ان کے فارم 45 لے لیں, ملا کے دیکھ لیں کن کے غلط ہے, کن کے آپس میں ملتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کے نہیں ملتے آپس میں اور باقی 2 کے ملتے ہیں, فیئر انف, وی ول ایکسیپٹ دیٹ تھنگ. لیکن اگر ہمارے مل رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پی ایم ایل این والے وہ. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو حلقہ نمبر 130 تھا, الیکشن فریش چاہتے ہیں آپ یا اسی طرح چلیں؟ میں سمجھتا ہوں میری پارٹی کی پوزیشن, میں سمجھتا ہوں دیکھیں پارٹی کی پوزیشن جو میری نظر میں
جو جتنا مجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ فارم 45 کے تحت ہو جائے. اگر یہ نہیں کر سکتے چیزیں تو پھر میرے لحاظ سے بہتر ہے اسٹیبلٹی کے لیے, لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کے لیے بہتر ہے کہ آپ فریش الیکشن کرائیں. یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اگر آپ اسی طرح کے چلیں گے. جی شرمیلا فاروقی صاحبہ, لاسٹ ورڈ آن دس. نسیم صاحبہ دیکھیے, اب ان کی تو یہی ایگریسو پالیٹکس ہوتی ہے, اور یہ جب تک ان کو 2/3 اکثریت نہیں ملے گی پاکستان کے کسی الیکشن میں, یہ الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں گے اور یہ ری الیکشن کرواتے رہیں گے. دیکھیے کے پی کے کے اندر یہ بالکل بھی ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ کے پی کے میں یہ جیت گئے تو دے ہیو نو ایشوز. وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. حالانکہ وہاں پر بھی لوگوں کو ایشوز ہیں. وہاں تو مولانا صاحب جو ہیں وہ چیخ پا ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ جیتے ہوئے ہیں, ان کو ہرا دیا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو صحیح فورم ہے, اور یہ بات ان کی صحیح ہے فارم 45 کی, اگر یہ فارم 45 ان کے پاس ہے تو دے ہیو اے گڈ کیس, دے ہیو ٹو گو ٹو دا رائٹ فورم, وہاں پر کریں. پارلیمان میں بیٹھے, پارلیمان کو چلنے دیں. 50 ارب روپے کا آپ نے بھی الیکشن کروایا ہے, کیا یہ پاکستان اس بات کا متحمل ہے کہ ہر 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد؟ اور پیپلز پارٹی سیٹسفائیڈ ہے ای سی پی کی پرفارمنس سے اس الیکشن میں؟ نسیم صاحبہ, ای سی پی کی پرفارمنس سے تو کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا نا. ہم نے یہ ای ایم ایس کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اعتراض اٹھایا تھا, اور ای سی پی نے کہا تھا کہ جی ہم نے ٹیسٹ ٹرائل کیا ہے اور یہ کامیاب ہو گیا. چند ایک آر او تھے جنہوں نے کہا کہ جی سسٹم نہیں چلا, اور ہم نے ان رائٹنگ یہ بھیجا ای سی پی کو کہ دس سسٹم مائٹ ناٹ ورک, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ. ویل بیکاز دا فونز وینٹ ڈاؤن, کیونکہ نیٹ کو انہوں نے ڈاؤن کر دیا تھا. اب دیکھیں نا, اگین انٹرم گورنمنٹ کا کیا کام ہے, الیکشن کو صاف اور شفاف بنانے میں ای سی پی کی معاونت کرنا. انہوں نے تو سسٹم ہی بٹھا دیا, انٹرنیٹ ہی بند کر دیا. ایسے ہی ہے بالکل. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا کس طرف معاملات جاتے ہیں, خاص طور پہ فارم 45 کے حوالے سے, اور جو کمشنر صاحب نے بات کی ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.